ایک ہی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، یعنی کہ سمجھو کہ پچھلے 2 مہینوں سے ایک موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا واقعی آج کل جو معاویہ کی تعریف دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کچھ سالوں پہلے نہیں بلکہ کچھ مہینوں پہلے جسے لوگ جانتے تک نہیں تھے، آج اس کے فضائل عروج پہ پہنچ رہے ہیں۔ خدا جانے یہ کون سی فیکٹری ہے جہاں سے ساری فضیلتیں بن بن کے نکل رہی ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ جن کی حقانیت، جن لوگوں کی کرتوت بتانے میں اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے شہادت کا جام پینا قبول فرمایا، مگر ان کی جھوٹی فضیلت بیان کرنا قبول نہ کیا۔ ہم ان سچے عالموں کو سلام کرتے ہیں، سچے عالموں کو کہ جنہوں نے اہل سنت میں رہنے کے باوجود آل محمد کے حق کی طرفداری کی۔ آج آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اہل سنت وہی ایک طبقہ ہے جس کا آغاز معاویہ نے کیا، اہل سنت و جماعت۔ یہ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں یا رسول اللہ کے زمانے میں یہ اہل سنت نہیں تھا، نہ حضرت ابو بکر، نہ حضرت عمر، نہ عثمان کے زمانے میں، بلکہ یہ معاویہ نے بغض علی میں، چونکہ مولا علی کے چاہنے والے شیعان علی کہلواتے تھے، انہیں شیعان علی سے پہچانا جاتا تھا، تو لہٰذا اس نے بھی جو ہے اپنی الگ پہچان بنانے کے لیے ایک نئی جماعت کا ایجاد کیا، اہل سنت و جماعت۔ یہ وہیں سے چلا، حالانکہ اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ اور کس کی دشمنی میں؟ اہل بیت کی دشمنی میں یہ نیا طبقہ کھڑا گیا، حالانکہ آج کل کے بھولے بھالے مسلمان اس حقیقت سے انجان ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ اہل سنت میں ہونے کے باوجود کچھ علماء نے آل محمد کے حق کی طرفداری کی۔ ہم انہیں سلام کرتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا قبول کیا، مگر معاویہ کی جھوٹی باتیں بنائی ہوئی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھنا منظور نہ کیا، بلکہ انہوں نے کڑک منبر پہ کھڑے رہ کے کہا کہ کون سی معاویہ کی فضیلت؟ میں نے تو ایک بھی فضیلت جو ہے معاویہ کی صحیح سند سے مجھے ملی ہی نہیں، علاوہ اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا فرمائی، بد دعا کہ یا اللہ معاویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے، لا اسبع اللہ بطنا، معاویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے، اور یہ ہوا بھی، پوری زندگی معاویہ کا پیٹ نہ بھرا۔ یہ مسلسل 7 جمعہ سے آپ تمام کی خدمت میں پیش کرتا آ رہا ہوں کہ معاویہ کی کتنی گندی کرتوتیں ہیں جو اس نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا، اتنی گندی اور گھٹیا گری ہوئی کرتوت ہے اس کی کہ جس کا نقصان بھگتتے بھگتتے قیامت آ جائے گی اسلام کو۔ جو دھبے عالم اسلام کو امامت کو چھوڑ کے جو خلافت سونپ کے لگائے گئے، امامت کو چھوڑ کے اور خلافت سونپ کے جو دھبے عالم اسلام کے دامن پہ لگائے گئے، وہ قیامت تک وہ دھل نہیں سکتے، کیونکہ جو لگ چکا وہ لگ چکا، اب بندے اسے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، بلکہ اسے ڈھانکنے کے لیے لوگ اس کے جھوٹے جھوٹے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اہل بیت کے حق کی طرفداری کرنا ایک طرف، آج اپنے آپ کو معاویہ ہی کہنے میں انہیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ آج یہ لوگ اپنے آپ کو بنو امیہ کا چمچہ کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور کچھ پیٹ بھرو سید، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ پیٹ بھرنے کے لیے سید بھی بک چکے ہیں، ان کی کرتوتوں کے اندر بک چکے ہیں، اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کتنا اچھا لگتا ہے، اب یہ دیکھو انہیں یہ باتیں بھی اچھی لگتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے کہ فضیلت معاویہ کی سنو اور علی کی اولاد سے سنو، نعوذ باللہ۔ آج یہ معیار ہو گیا ہے سیدوں کا، کہلواتے اپنے آپ کو سید ہیں اور گیت اس ملعون کے گاتے ہیں جس نے پوری زندگی اہل بیت کی دشمنی میں گزاری، جس کے باپ نے پوری زندگی رسول اللہ کی دشمنی میں گزاری، جس کی ماں نے پوری زندگی اپنی داڑوں میں جناب حمزہ کا خون لے کے چلتی رہی، کلیجہ چبانے والی، جگر خار، جسم فروش، بڑی ذمہ داری سے میں کہتا ہوں، جسم فروش، جسم کو بیچنے والی، منبر کی حرمت کا تقاضا ہے، میں اس سے زیادہ الفاظ نہیں بول سکتا، اس کی ماں کا کردار کیسا تھا۔ اس قسم کے لوگ آج اپنے آپ کو مجتہد کہلواتے ہیں، جو ایسے ملعونوں کی
तारीफ बयान करते फिरते हैं, इन्हें बड़ा ज़ौक़ और शौक़ लगता है, बड़ा मज़ा आता है अहले बैत के दुश्मनों की तरफदारी करने में। और फिर शर्म तो इस बात पे हमें आती है कि वो अपने आप को सैयद कहलवाते हैं। डूब के नाली में मर जाना चाहिए, कहलवाते अपने आप को सैयद हो, और तुम दुश्मन अली का साथ देते फिरते हो। ऐसों के लिए बस मैं 4 लाइनें कहूँगा, जो अपने आप को आशिक अहले बैत भी कहलवाते हैं, सैयद भी कहलवाते हैं, खाते भी अली का है, भौंकते भी अली को है। खाते भी अली का है, भौंकते भी अली को है, कि अली के दुश्मन, अली के मुनकिर कहीं लिबादों में ढल रहे हैं। अली के दुश्मन, अली के मुनकिर कहीं लिबादों में ढल रहे हैं। है बुग़्ज़ हैदर की आग ऐसी, है बुग़्ज़ हैदर की आग ऐसी, जहां मुनाफिक है जल रहे हैं। है बुग़्ज़ हैदर की आग ऐसी, जहां मुनाफिक है जल रहे हैं। अली का खाकर अली को भोंके, है तेरी फितरत वगरना मुल्ला। अली का खाकर अली को भोंके, है तेरी फितरत वगरना मुल्ला। तुम्हारे जैसे करोड़ कुत्ते अली के टुकड़ों को फल रहे हैं। अभी वालिद मोहतरम ने एक लफ्ज फरमाया, सैयादों पे लानत। कुछ ये गलत फहमी ना रहे कि सैयद कहा, सैयाद कहते हैं दुश्मन को, सैयाद दुश्मन को कहते हैं। और ये वही है जो अपने आप को सैयद कहलवाते हैं। ये सैयद नहीं, ये असल में सैयाद है। भले ये कुछ भी लिखवाते हो, मगर मोहब्बत का तकाजा ये कहता है कि मोहब्बत जिनसे करो, जिनसे रखो, उनके दुश्मनों से दुश्मनी भी रखो। ये कौन सी दोगली मोहब्बत, ये कौन सा दोगला अकीदे वाला, ये कैसी अकीदत दोगली कि अहले बैत से मोहब्बत का दावा भी और उनके दुश्मनों से मुस्कुरा के बात करना भी। ये दोगली पॉलिसी इस्लाम में नहीं चलती। लिहाजा आज कुछ तल्ख हकीकत, कुछ कड़वी हकीकत आपकी खिदमत में मैं रखना चाहता हूँ। पिछले जो जुमा गुजर चुके, उनसे बढ़ चढ़ के आज ये उन सबसे ज़्यादा कड़वी बातें होगी। शायद कोई बर्दाश्त करे न करे, हक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा एक मरतबा झूम के सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आजकल कुछ लोग यानी कि समझो कि हक से बिल्कुल गाफिल है, दूर है। उन्हें चाहिए कि ये पता करे कि वो उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का कातिल कौन है। मैं आज इसी से गुफ्तगू शुरू करने लगा हूँ। बीबी आयशा को किसने और क्यों और कैसे कत्ल किया, बीबी आयशा को किसने क्यों और कैसे कत्ल किया, आओ मैं आपको ये बताने लगा हूँ। ये बड़ी कड़वी हकीकत है, तल्ख हकीकत है। शायद हो सकता है कि करेले से भी ज़्यादा कड़वी हो खाने में, और जहर से ज़्यादा सख्त हो जो इनके जिगर काट के बाहर ला दे। उन्हें चाहिए कि बीबी आयशा के कम से कम बीबी आयशा के कातिलों पर तो लानत करे, कम से कम बीबी आयशा के कातिलों पर। बीबी आयशा का कातिल जो भी है हम उस पर लानत करते बेशुमार। सारे मिलके कहो, बीबी आयशा के कातिलों पे लानत, बीबी आयशा के कातिलों पे लानत। सारे जितने भी हमारे जो जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है वो भी जब भी सुने तो झूम के एक दफ़ा ये ज़रूर कहें, बीबी आयशा के कातिलों पे लानत। अब आइए उस कातिल का नाम भी मैं आपको देता चलूँ। ये अकेला नहीं था, इसके साथ और भी थे जिन्होंने प्लान बनाया था। आइए सबसे पहली मैं किताब आपको बताने लगा, मुशर्रफुल महबूबीन, सफ़ा नंबर 616, और दूसरी किताब है कौकब दुर्री फी फ़ज़ाइल अली अलैहिस्सलाम, सफ़ा नंबर इसका 570। अब ये दोनों किताबें अहले सुन्नत की है, और मैं आपको ये मुकम्मल जो वाक़या है बीबी आयशा की जो है कि कत्ल के मंसूबे का पूरा जो प्लान है वो बड़ा कम लफ्ज़ों में आपको बताने लगा हूँ कि मुआविया ने हज़रत आयशा को रात के खाने की दावत दी। उसने ज़मीन में खड्डा खोदा और उसमें चाकुओं, तलवारों और नेज़ों का रुख ऊपर की जानिब रख दिया। समझते हैं आप? इस तरह से चाकू, तलवार, नेज़े, भाले, नोक जो नोकीली चीज़ें थी उसे ऊपर की जानिब रखा। अल्लामा इब्न खल्दून की तारीख के मुताबिक इस गहरे कुएं में तपते लकड़े के टुकड़ों से ढक दिया गया। अच्छा, पतले लकड़ों के टुकड़ों से उसे ढक दिया गया, और उस दाम को छुपाने के लिए उस पर गाय की एक तह बिछा दी।
اس پر ایک ہلکی پھلکی لکڑی کی کرسی ان کی عزت و تعظیم کے لیے رکھ دی گئی. جیسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر بیٹھی تو وہ سب چیزیں نیچے دھس گئیں اور ٹوٹ کر گر پڑی. حضرت عائشہ بھی ساتھ ہی اس جال میں پھنس کر گر پڑی اور سر سے پاؤں تک زخمی ہو گئی اور ان کی بہت سی ہڈیاں ٹوٹ گئی. معاویہ نے اس کے لیے اس کا جرم، اب یہ سب چیزیں ظاہر نہ ہو، معاویہ نے اس کا جرم ظاہر نہ ہو تو فوراً اس نے کنویں کو ڈھک دیا، کنویں کو چونے سے ڈھک دیا اور حضرت عائشہ سمیت بند کر دیا. اور اسی طرح اس نے ان کا خون کیا. کس نے کیا؟ معاویہ نے. کس کا کیا؟ بی بی عائشہ کا خون کر دیا. اب اس میں مشرف المحبوبین کے اندر یہ لفظ جو لکھے میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اسی طرح اس نے ان کا خون کیا. اب یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ 64 سال کی تھی جب انہیں مدینے میں سن ہجری 57 کے آخر میں معاویہ نے شہید کیا. کون ہے قاتل بی بی عائشہ کا؟ معاویہ. پھر بھی کوئی کہے کہ معاویہ رضی اللہ، اب اس کا علاج کیا ہوگا؟ بتاؤ، کیا وہ ماں کا وفادار ہو سکتا ہے جو ماں کے قاتلوں کو چھوڑ دے؟ لعنت کرنے کی بجائے اسے رضی اللہ کہے. اب دوسری کتاب کوكب دری فی فضائل علی، اس کے صفحہ نمبر 570، یہاں پہ 2 کتابوں کے حوالوں سے انہوں نے لکھا ہے کہ صاحب حبیب السیر نے جلد اول میں تاریخ حافظ ابو ربیع الابرار زمخشری اور کامل سفینہ سے نقل کیا ہے کہ جب سن ہجری 57 میں معاویہ بن ابی سفیان یزید کے واسطے کیوں بی بی عائشہ کو قتل کرنا پڑا، وجہ لکھی. یزید کے واسطے معاویہ جب بیعت لینے کی گھر سے مدینہ گیا اور حسین بن علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر کو آزردہ کیا، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر معترض ہوئی. انہوں نے اعتراض کیا. معاویہ نے ان 4 ہستیوں سے بیعت لینا چاہا یزید کے لیے کہ تم یزید کے ہاتھ میں بیعت کرو، تو انہوں نے تو انکار کر دیا. اس منحوس کام پر، معاویہ کے اس منحوس کام پر بی بی عائشہ نے ان کا اعتراض کیا. آپ نے معترض ہوئے، آپ نے اعتراض کیا اور ملامت کی. بس معاویہ نے اپنے گھر میں ایک کنواں کھودا اور اس کو تنگوں سے پاٹ دیا اور انبوس کی کرسی اس کے اوپر رکھی اور صدیقہ کو ضیافت کے بہانہ سے بلا کر اس کرسی پر بٹھایا اور ام المؤمنین اس پر بیٹھتے ہی یک بار گی گوئی میں کنویں میں گر پڑی. معاویہ کنویں کا دہانہ چونے سے مضبوط کر کے مدینہ منورہ سے چلا گیا. کون ہوا؟ بی بی عائشہ کا قاتل معاویہ. اب پھر بھی بیچارہ آگے سے کوئی بھولا بھالا مسلمان جو نہیں جانتے بیچارے، ان کی بات میں نہیں کر رہا، جو جان بوجھ کے یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کی بلے بلے کر رہے ہیں، اس کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں، اس کے نام کی نیازیں بٹ رہی ہے، لنگر یہ وہ سب لوٹا جو مال، اب اس کا لنگر یہ کھلائیں گے تو فرق کیا پڑ جائے گا، لوٹا ہوا مال ان کا. لہذا ہم سب مل کے پھر سے بی بی عائشہ کے قاتل پر لعنت کریں گے. بی بی عائشہ کے قاتل پر لعنت، بی بی عائشہ کے قاتلوں پر لعنت، بی بی عائشہ کے قاتلوں پر لعنت. لہذا اب تمام امت مسلمہ کے بھولے بالے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ام المومنین بی بی عائشہ کے قاتلوں پہ لعنت کریں. چاہیے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے. رسول اللہ اپنی آل کے دشمنوں پہ لعنت فرماتے ہیں. ایسے ہی اب مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ جنہیں مانتے ہیں بڑے خلوص سے مانتے ہیں اور ام المومنین بھی تسلیم کرتے ہیں، تو لہذا چاہیے انہیں کہ وہ بھی بی بی عائشہ کے قاتلوں پہ لعنت کریں، اور لعنت کرنی بھی چاہیے. یہ ویوارک ہے، ویوارک یہ چیز بنتی ہے، لعنت کرنی چاہیے. تبھی پتہ چلے گا کہ یہ ماں کے سچے بیٹے ہیں یا صرف کہنے کے بیٹے ہیں. اب آئیے میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں. یہ تھے بی بی عائشہ کے قاتل. اب مولا علی علیہ السلام کو کس نے شہید کروایا؟ یہ بھی
कोकब दुर्री फी फजाइल अली के अंदर सफ़ा नंबर 567 और 68 में लिखा है। ये सब अहले सुन्नत की किताबें और ये सब की सब किताबें यहां मौजूद है। ये सब किताबें इधर खान का पंजतन आस्थाना आलिया में मौजूद है पीर सैयद सलाहुद्दीन बाबा के यहाँ। जिसे भी चाहिए इंशाअल्लाह ये बयान मुकम्मल होने के बाद जितने भी अगर हो सके तो अगला जुम्मा भी शायद ये आ सकता है बयान। जब तक ये बयान मुकम्मल नहीं हो जाते इंशाअल्लाह तब तक ये आपको नहीं दी जाएगी, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको पहुंचा दी जाएगी। जिसे भी चाहिए वो इसी आईडी पे इनबॉक्स करें, इंशाअल्लाह उसे पहुंचा दी जाएगी। लिहाजा मौला अली अलैहिस्सलाम को किसने शहीद करवाया? कोकब दुर्री के अंदर लिखा हुआ है। अब कोई सोचेगा कि इतना सारा कोई सुन्नी आलिम तो लिख नहीं सकता, लिहाजा ये कोई शिया ही होगा। तो आओ मैं जरा कोकब दुर्री के जो मुसन्निफ है मैं उनका नाम आपको बता दूं। जनाब का नाम है सैयद मोहम्मद सालेह कशफी अत-तिरमिजी अस-सुन्नी अल-हनफी। कितना प्यारा नाम है, फिर से ले लेता हूं। सैयद मोहम्मद सालेह कशफी अत-तिरमिजी अस-सुन्नी अल-हनफी। इनसे इब्न आरिफ बिल्लाह मीर अब्दुल्लाह मशकी कलम, ये इनका मुबारक नाम है, अत-तिरमिजी अस-सुन्नी अल-हनफी। अब फिर तो कोई शक तो रह नहीं गया। लिहाजा इसके सफ़ा नंबर 567 और 68 में लिखा हुआ है कि मुअल्लिफ अर्ज करता यानी लिखने वाले, अगरचे हबीबुस सैर में रोज़तुश शुहदा से इस तरह मनकूल है कि इब्न मुलजिम को कत्ल अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम पे कुतामा ने अमादा किया था। ये एक अलग जो मैं बता चुका 21 रमजान की शब को कुतामा ने अमादा किया था। लेकिन कदवतुल मुहक्किकीन हकीम सनाई ने ऐसा तहकीक किया है कि इब्न मुलजिम ने मुआविया के कहने से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को शहीद किया। इस पर पूरी नज़म लिखी हुई है इस किताब के अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत पर कि मुआविया के कहने पर इब्न मुलजिम मलून ने अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम मलून ने मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया। अब भी कोई कहे कि हम तो मुआविया को मामा मानते हैं तो फिर मानो, अहले बैत का वो दुश्मन है। हमारी, मैं बार बार कहता हूँ, ज़ाती दुश्मनी हमारी उससे नहीं है, वो अहले बैत का दुश्मन है, इसीलिए हम उस पर बेशुमार लानत करते हैं। और याद रखो अगर उस अहले बैत के दुश्मन की तरफदारी किसी ने भी की, चाहे वो शिया कहलवाता हो, चाहे वो सुन्नी कहलवाता हो, चाहे वो इमाम कहलवाता हो, चाहे वो मुहद्दिस कहलवाता हो, चाहे वो मुफक्की कहलवाता हो, चाहे वो मुफ्ती कहलवाता हो, चाहे वो कारी कहलवाता हो या पानी की पिचकारी कहलवाता हो, जो भी अहले बैत के दुश्मनों की तरफदारी करेगा उस हरामी पे कल भी बेशुमार लानत थी, उस हरामी पे आज भी बेशुमार लानत है। मुआविया मौला अली अलैहिस्सलाम का भी कातिल है। तुम किससे मोहब्बत के दावे रखते हो? उससे कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के कत्ल में इतनी सी भी कोई कोशिश नहीं छोड़ता। अब आइए इमाम हसन अलैहिस्सलाम को किसने जहर दिलवा के शहीद करवाया? इस पर मैं एक दो नहीं अहले सुन्नत की 8 किताबें आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बात खत्म हो गई। फिर भी अगर कोई कहे मुआविया हमारा मामा, तो तुम्हें तुम्हारा मामा मुबारक हो। कम से कम इमाम हसन की मोहब्बत के दावे छोड़ देना तुम लोग, कम से कम अहले बैत की मोहब्बत का दावा करना बंद कर देना अगर मुआविया की तरफदारी में तुम्हारी जबान चल पड़ती है। 8 किताबें अहले सुन्नत की, 8 किताबें जिसमें यह साबित है कि मुआविया ने ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिलवा के शहीद करवाया। अब आइए मैं 8 किताबों के नाम आपकी खिदमत में ले रहा हूं। पहली किताब कोकब दुर्री फी फजाइल अली अलैहिस्सलाम, सफ़ा नंबर 569। दूसरी किताब इमाम हसन और खिलाफत राशिदा, सफ़ा नंबर 190। तीसरी किताब तारीख अबुल फिदा, सफ़ा नंबर 164। चौथी किताब तारीख मसूदी, जिल्द 1 हिस्सा 2, सफ़ा नंबर 363। पांचवी किताब मीरतुल इसरार, सफ़ा नंबर 199। छठी किताब सैरुल औलिया, सफ़ा नंबर 50। सातवीं किताब शवाहिदुन नबुवा, सफ़ा नंबर 303। और 8वीं किताब तज़किरतुल खवास, सफ़ा नंबर 242 और 243। ये 8 किताबें, और मैं कोशिश करूंगा कि 8 में जो लिखा है मैं मिन्नो अन वो लफ्ज़ पढ़ूं। पहली किताब कोकब दुर्री के अंदर के नेस हकीम सनाई अलैहिर्रहमान किताब मज़कूर में अमीरुल मोमिनीन हसन, इसमें रज़ी अल्लाह लिखा है, मैं अलैहिस्सलाम पढ़ रहा हूँ। अलैहिस्सलाम की शहादत के सबब को
نظم فرمایا، سبب کو بھی نظم فرمایا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معاویہ کے مبالغہ و تاکید سے، افسانے سے، معاویہ کے افسانے سے جودہ بنت اسعس نے جو امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی زہر دیا کہ آپ کا جگر مبارک، اللہ اکبر، آپ کا جگر مبارک 170 سے زیادہ ٹکڑے ہو کر منہ سے باہر نکل گیا. اللہ اکبر، کلیجہ زیادہ ٹکڑے ہو کر منہ سے باہر نکل گیا آپ کا کلیجہ مبارک. اس حد تک اہل بیت پہ ظلم. اب بھی کوئی کہے معاویہ رضی اللہ، اس کی عقل کا تو وہ علاج کرے، علاج نہیں کر سکتا، وہ اپنی عقل کا ماتم کرے. جو اہل بیت کے دشمنوں کو رضی اللہ کہہ رہا ہے، پھر یزید کو رضی اللہ کہہ دو، کیا جاتا ہے تمہارے باپ کا؟ کہہ دو رضی اللہ یزید کو، کون سا فرق پڑ جائے گا؟ جب مولا علی کا قاتل تم رضی اللہ کہتے ہو اسے، مولا علی سے جنگ کرنے والے کو رضی اللہ کہتے ہو، امام حسن علیہ السلام کے قاتل کو رضی اللہ کہتے ہو، پھر امام حسین کے قاتل کو رضی اللہ کہنے میں موت کیوں آتی؟ اسے بھی کہو، کیا جائے گا تمہارے باپ کا؟ لہٰذا یا تم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنا چھوڑ دو یا اہل بیت کے دشمنوں کی طرفداری کرنا چھوڑ دو. یہ تھی کوكب دری. اس کے بعد آگے لکھتے کہ نیز محقق نامی ملا عبد الرحمن جامی، وہ کتاب بھی آگے آئے گی، شواہد النبوہ میں لکھا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ زوجہ امام حسن نے معاویہ کے کہنے سے امام کو زہر دیا. اب بھی معاویہ رضی اللہ. اب آئیے دوسری کتاب امام حسن اور خلافت راشدہ، اس کے صفحہ نمبر 190 پر لکھا ہے کہ کتاب رفیع الحجاب الفضل الخطاب میں لکھا ہے کہ ترجیح اس قول کو ہے کہ امام حسن کو زہر معاویہ کے اشارے پر جودہ بنت اسعس نے دیا. چنانچہ اب اور کتابیں کی اس کے اندر حوالے ہیں کہ استیعاب میں ہیں کہ حضرت امام حسن کو ان کی بیوی جودہ نے زہر دیا اور یہ معاویہ کے حکم کے مطابق دیا. آگے اور کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ مسعودی، تاریخ مسعودی، جو میں حوالہ انشاءاللہ آگے پیش کروں گا، تاریخ مسعودی مروج الزر میں لکھتے ہیں کہ قتادہ کا قول ہے کہ امام حسن کو ان کی بیوی جودہ نے زہر دیا اور یہ معاویہ کا حکم تھا. آگے ایک اور کتاب کا حوالہ کہ طبقات ابن سعد میں ہے کہ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو کئی مرتبہ زہر دلوایا، ایک مرتبہ نہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام کو 9 مرتبہ سے زیادہ زہر دیا گیا، 9 مرتبہ سے زیادہ. یہ میں نے صرف اندازہ کہا ہے کیونکہ روایتیں الگ الگ ہیں. یہاں پہ لکھا ہے کئی مرتبہ معاویہ نے زہر دلوایا. اور ابو العزا لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن کی شہادت کی خبر معاویہ کو پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجا لائے. اللہ اکبر کبیرہ. جس سبت رسول کی شہادت کی خبر فرشتوں نے جب رسول خدا کو دی، شہادت سے پہلے رسول خدا کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. جن نواسوں کی شہادت کی خبر سن کے رسول اللہ اشکبار ہو جایا کرتے تھے شہادت سے پہلے، انہی نواسوں کی شہادت کی خبر سن کر معاویہ خوشی کے سجدے کر رہا ہے. کیا اب بھی کچھ کہنے اور سننے کو باقی رہ گیا؟ ہم بار بار کہتے ہیں ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، جو اہل بیت کا دشمن ہے ہم اس کو بے شمار لعنت کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں. اب آگے اسی کتاب کے اندر خلافت راشدہ اور امام حسن اور خلافت راشدہ کے اندر کہ معاویہ بعد وفات امام حسن علیہ السلام کے اظہار مسرت کر کے یہ بھی کہتا تھا، اللہ اکبر، امام حسن کی شہادت کے بعد یعنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا معاویہ، اور اظہار کرتے کرتے اس کی زبان سے یہ الفاظ تھے نعوذ باللہ کہ حسن ایک آگ کا انگارہ تھے جن کو اللہ نے بجھا دیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث آپ کو صحیح سند سے مل جائے گی. تو تذکرۃ الخواص میں اور سعادت الکونین میں بھی معاویہ کا ذکر، معاویہ کا زہر دلوانا موجود ہے. نیز تذکرۃ الخواص میں ہے کہ شیبی عامر بن شراحیل کا قول ہے کہ معاویہ نے زہر دلوایا، یزید کی طرف اس امر کو صدی کی منسوخ کر دیا، یعنی کہ کچھ وقت کے بعد اس کام کو یزید کی طرف منسوخ کر دیا کہ یزید کو خلیفہ بننا تھا، لہٰذا اس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا دیا، نعوذ باللہ. یہ بہانہ بنا کر کہ یزید کا نام آگے کر دو، پیچھے سے معاویہ کو چھڑوا دو. یہ دوسری کتاب. تیسری کتاب ہے تاریخ ابو الفدا، لکھا ہوا ہے
کہ اور باعث وفات یعنی کہ سبب یہ کہ جناب امام حسن علیہ السلام کا وہ زہر تھا جو پلایا تھا ان کی بیوی جودہ بنت اسعس نے، اور کہتے ہیں کہ یہ حرکت بے جان اس نے بس سبب اغوا معاویہ کے کی تھی کہ معاویہ کے بہکانے سے جودہ بنت اسعس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔ یہ تیسری کتاب۔ چوتھی کتاب تاریخ مسعودی، بیان کیا گیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ان کی بیوی جودہ بنت اسعس بن قیس کندی نے زہر دیا تھا، اور اسے معاویہ نے اس کام پر اکسایا تھا۔ معاویہ نے اس سے کہا تھا کہ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو وہ اسے 1,00,000 درہم دینے کے علاوہ اپنے بیٹے یزید سے اس کی شادی کر دے گا۔ جب جودہ نے معاویہ کے حسب منشا جناب حسن علیہ السلام کو زہر دے کر مار ڈالا، نعوذ باللہ شہید کر ڈالا، اس میں جو لفظ میں وہ پڑھا ہوں، تو معاویہ نے اسے حسب وعدہ 1,00,000 درہم تو بھیج دیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہلوایا کہ ہمیں یزید کی زندگی عزیز ہے، اگر اس کے ساتھ تیری شادی کر دی گئی تو تیرے ہاتھوں اس کی جان بھی جا سکتی ہے، یعنی تو دولت اور حکمرانی کے لیے سبط رسول کو اگر شہید کروا سکتی ہے، زہر دے سکتی ہے، تو میرا بیٹا تو پھر پلیت تو اسے بھی مار دے گی۔ تو یہ تھی تاریخ مسعودی۔ اب آئیے چوتھی کتاب میرۃ الاسرار، لکھا گیا کہ آپ نے دیکھا کہ معاویہ طلب حکومت میں بے اختیار ہے اور اس معاملے میں مسلمانوں کا خون بہے گا، یہ صلح سے پہلے کی بات ہے، تو آپ نے معاویہ سے صلح کر کے حکومت اس کے حوالے کر دی اور خود مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو کر مشغول بحق ہو گئے۔ تاریخ طبری اور خزانہ جلالی میں لکھا ہے کہ اس سے بھی معاویہ کے دل کی تسکین نہ ہوئی، اسے ٹھنڈک نہ ہوئی، خلاف حکومت سونپ دینے کے بعد بھی معاویہ کو ٹھنڈک نہ ہوئی ملعون کو۔ پھر کیا ہوا؟ اور امام حسن کی جان کے پیچھے پڑ گیا، پیچھے پڑے رہے، آخرکار انہوں نے اسماء بنت اشعب زوجہ یعنی کہ درود بر محمد وعلی محمد، یعنی جودہ بنت اسعس، اس منحوس کا نام اتنا پلیت ہے کہ زبان پہ چڑھ نہیں رہا، اس کی حرکت اس خناس کی امام حسن علیہ السلام کو بار بار یہ کمینی زہر دیتی رہی، بار بار سبط رسول کو زہر دیتی رہی اور اپنی آنکھوں سے امام حسن علیہ السلام کو تڑپتا دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کیا ہوا؟ امام حسن کی جان کے پیچھے پڑ گیا معاویہ، آخرکار اس نے جودہ بنت اسعس زوجہ امام حسن کو بڑے بڑے انعامات کا لالچ دے کر ان کے قتل پر آمادہ کر لیا، اور اس ناقص العقل نے یعنی ادھوری عقل، آدھی عقل نے اور ناقص الدین نے آپ کو زہر دے دی۔ کس نے؟ جودہ نے۔ کس کے کہنے پر؟ معاویہ کے کہنے پر۔ اب آئیے اگلی کتاب سیر الاولیاء، اس کے صفحہ نمبر 50 پہ لکھا ہے کہ آپ کی بیوی جودہ بنت اسعس کندی نے معاویہ کے برانگیختہ کرنے اور ابھارنے اکسانے سے جناب امیر المؤمنین امام حسن کو جس طرح ممکن ہوا زہر دے دیا، چنانچہ آپ اسی زہر کی وجہ سے ربیع الاول 47 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ الگ الگ کتابوں کے اندر روایتیں الگ الگ ہیں آپ کی شہادت کی۔ فی الحال یہاں پہ جو موضوع ہے، جو بات ثابت کرنا وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر معاویہ کے کہنے پہ دیا گیا۔ اب آئیے اگلی کتاب شواہد النبوہ، بڑا نام ہے جناب کا، علامہ عبد الرحمن جامی شاعر رسول ہیں، اہل سنت کے یہاں ان کا بہت قدیم نام ہے، مولانا عبد الرحمن جامی۔ آپ کا ایک کلام ہے، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، کہ اے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر جا اور میرے گناہ گار ناچیز کا حال سنا۔ اتنے درد برے کلام رسول اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے لکھے، جو قصیدے جو نعتیں لکھی ہیں، آج پوری دنیا ان کے کلام کی دیوانی ہے۔ یہ اپنی کتاب شواہد النبوہ کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ مشہور ہے، یہ بات عوام کے اندر مشہور ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر معاویہ کے کہنے پر دیا گیا، اور یہ شواہد النبوت کے صفحہ نمبر 303 پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو معاویہ کے کہنے پر آپ کی بیوی جودہ نے زہر دی تھی۔ آپ کی وفات ربیع الاول کے اوائل میں سن ہجری 50 میں ہوئی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مولانا عبد الرحمن جامی ہیں اور آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے۔
یہ تھی شواہد النبوہ. اور یہ آخری کتاب 8ویں کتاب تذکرۃ الخواص. اس کے صفحہ نمبر 242 اور 43 پر لکھا ہے سبب شہادت. مورخین کہتے ہیں کہ جن میں سے عبد البر بھی ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی جودہ بنت اسس بنت قیس کندی نے زہر دیا تھا. اور شیبی کہتا ہے کہ معاویہ نے جودہ سے مکاری کی اور اس سے کہا کہ امام حسن کو زہر دے دو اور جس کے عوض میں تیری شادی یزید سے کر دوں گا اور 1,00,000 درہم بھی تجھے دوں گا. جو تاریخ مسعودی کے اندر روایت ہے وہی اس کے اندر بھی موجود ہے. اور خلافت امام حسن اور خلافت راشدہ کے اندر بھی یہی ہے. جب امام حسن شہید ہو گئے تو جودہ نے معاویہ کی طرف پیغام بھیجا اور وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کیا. تو معاویہ نے رقم تو اسے بھیج دی اور کہلا بھیجا کہ میں یزید سے محبت کرتا ہوں اور اس کی زندگی چاہتا ہوں. اگر یہ بات نہ ہوتی تو یزید سے تیری شادی کر دیتا. اگر میں یزید سے محبت نہ کرتا ہوتا تو میں یزید سے تیری شادی کر دیتا. معاویہ تو خود قبول کر رہا ہے یزید سے محبت تھی اس لیے جان بچا لی, امام حسن سے بغض تھا اس لیے جان لے لی. ثابت ہو گیا, اپنی زبان سے یہ بک رہا ہے, قبول کر رہا ہے, مگر پھر بھی خدا جانتا ہے کہ اہل سنت کی آنکھوں پہ کون سے پردے لگے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ حقانیت نظر ہی نہیں آ رہی. اب آگے دیکھیے الفاظ کون سے. شیبی کہتا ہے کہ اس بات کی تصدیق اس سے ہوتی ہے کہ امام حسن اپنی شہادت کے وقت فرماتے تھے اور آپ کو وہ معلوم ہو چکا تھا کہ معاویہ نے کہا تھا کہ معاویہ کا بھیجا ہوا زہر اپنا کام کر چکا ہے. امام حسن کو پتا تھا کہ معاویہ نے یہ حرکت کی ہے. اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ معاویہ نے آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا کیونکہ امام حسن اور ان کے بھائی حسین شام میں معاویہ کے پاس گئے تھے. اب بھی کچھ باقی ہے. امام حسن علیہ السلام کو شہید کروانے والا اب بھی رضی اللہ. 8 کتاب کے میں حوالے میں اب تک اہل سنت کی کئی کتابوں کے حوالے دے چکا میں معاویہ کی حرکتوں پر, کرتوتوں پر. مگر خدا جانتا ہے کہ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں بخشتا. اہل بیت کو چھوڑ کر اور اہل بیت کے دشمنوں کی طرفداری کر کے یہ کون سی ایمانداری نبھا رہے ہیں, یہ کون سے اسلام پہ چل رہے ہیں. اہل بیت کو چھوڑ کے کون سا اسلام بچتا ہے. علامہ اقبال فرماتے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. یہ بس بہت وزن رکھتا ہے. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. ایک ضرب ید اللہ ہی, ایک سجدہ شبیر ہی. یہ 2 چیزیں اسلام سے نکال دو اسلام خالی ہو جاتا ہے. انہوں نے تو آل محمد کو ہی نکال دیا, آل محمد کو اسلام سے نکال دیا. انہیں وہ اسلام چاہیے جن میں یزید مسلمان ہو, انہیں وہ اسلام چاہیے جن میں مولا ابو طالب علیہ السلام پہ کفر کے فتوے ہو, انہیں وہ اسلام چاہیے جنہوں نے امام حسین کی نصرت کی اور جام شہادت نوش کیا. کون؟ جناب مختار سقفی علیہ السلام. انہیں وہ اسلام چاہیے جن میں مختار سقفی کافر ہو, انہیں وہ اسلام چاہیے جس میں قاتل اہل بیت رضی اللہ ہو, انہیں وہ اسلام چاہیے جن میں رسول خدا کا جنازہ چھوڑنے والے مسلمان ہو, انہیں وہ اسلام چاہیے جو حق کے زارہ کھا کر بھی رضی اللہ کہلواتے ہو, انہیں وہ اسلام چاہیے جو اہل بیت کی دشمنی کرتے ہو پھر بھی رضی اللہ کہلواتے ہو. یہ وہ اسلام کے ماننے والے ہیں. ایسا اسلام انہیں چاہیے کہ آل محمد کے گھر کی عورتیں, آل محمد کے گھر کی سیدانیاں بیویاں بے پردہ کر دی جائے اور ان یزیدیوں کو پھر بھی بے پردہ کروانے والے بھی رضی اللہ چاہیے. یہ اسلام ہے. کیا یہ سبق دے کے گئے تھے رسول خدا, ڈرا کے گئے تھے حجۃ الوداع کے اندر, میں تمہیں میری اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں, ان کا خوف رکھنا, ان سے مودت رکھنا, ان سے محبت رکھنا. کیا کیا محبت کے بدلے میں؟ انہوں نے کیا دیا اہل بیت کو؟ چھریاں, بھالے, زہر, تلوار, دھوکہ, یہ دیتے رہے مسلمان آل محمد کو. امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر قرآن کریم کے اندر اللہ نے ہماری دشمنی واجب لکھ دی ہوتی, اگر لکھ دیا ہوتا اللہ نے کہ ہماری اہل بیت کی دشمنی رکھو, تب بھی مسلمان اتنی دشمنی نہ رکھتے جتنی ہماری محبت واجب کرنے پہ انہوں نے دشمنی رکھی ہے. پھر بھی کہتے مسلمان رضی اللہ, اہل بیت کا حق کھا گئے وہ رضی اللہ, رسول اللہ کا جنازہ چھوڑا وہ رضی اللہ, مولا علی علیہ السلام میں ظلم و ستم کرتے رہے رضی اللہ, امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا کے شہید کرتے رہے رضی اللہ, امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پہ گھوڑے دوڑاتے رہے, سب حرامی رضی اللہ.
اگر یہ رضی اللہ ہے تو پھر کون مسلمان، پھر کون لانتی ہے؟ لانتی ہوگا کون؟ اسلام کے اندر اگر کوئی رضی اللہ ہے تو وہ صرف اور صرف وہ ہے جس سے آل محمد راضی ہو. جس سے آل محمد ناراض ہو وہ بدبخت کل بھی بے شمار، وہ بدبخت آج بھی بے شمار کے قابل ہے. کسی کی عزت نہیں ہے اسلام کے اندر، صرف اسی کی عزت ہے جس نے آل محمد کی عزت کی، جس نے سیدوں کی تعظیم کی، جس نے سیدوں سے مودت رکھی، جس نے سیدوں کی محبت کو اپنے دل میں بسایا، اپنی اولاد کو سیدوں کی محبت دے کر گیا. اسے رضی اللہ کہتے ہیں. موت نہیں آتی تمہیں، نالی میں گٹر میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. آل محمد کو شہید کروانے والوں کو رضی اللہ کہتے پھرتے ہو، اور اب بھی انہیں بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں. وہ دیکھو معاویہ کی فضیلت پڑھ رہا ہے، لاکھ لعنت ہے تیرے عقیدے پر بدبخت. اہل بیت کی دشمنی کرنے والوں کو انعام دیے جاتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت میں سر کٹانے والے مختار کو کافر کہا جاتا ہے. وہ بندے جو کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے ہاتھوں میں حجۃ الوداع کے بعد غدیر کے اعلان کے بعد 12 قاتلانہ حملے رسول اللہ پہ کرتے رہے، وہ رضی اللہ. اور وہ جس نے ہر حملوں سے رسول اللہ کو محفوظ رکھا، وہ ابو طالب کافر ہو گئے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے جو آج ملا مولوی اپنے مدرسوں میں گمراہ کر رہے ہیں امت محمدی کو؟ یہ کون سے دین کی تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ دین وہ دین نہیں جو مصطفیٰ چھوڑ کے گئے تھے. جس دین کو مصطفیٰ چھوڑ کے گئے اس کی دور صرف اللہ کے ہاتھ میں تھی، اس کے قرآن کے ہاتھ میں تھی، اس کے اہل بیت کے ہاتھوں میں تھی. میں تمہیں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت. دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. مگر کیا ہوا؟ قرآن کو پیچھے کر دیا اور اہل بیت کی گردنوں پہ تلواریں رکھ دی. یہ دیا مسلمانوں نے آل محمد کی مودت کا صلہ. رسول اللہ نے مودت مانگی تھی، ان بدبختوں نے تلواریں دی. رسول اللہ نے محبت مانگی تھی، ان حرامیوں نے چادریں چھین لی. رسول اللہ نے محبت مانگی تھی، انہوں نے سیدہ کا حق کھا لیا. رسول اللہ نے مودت مانگی تھی، انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو گوشہ نشین ہونے پہ مجبور کر دیا. یہ مودت ہے کیا؟ یہی صلہ دیا تم نے رسالت کا؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ میرے محبوب ان سے فرما دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے محبوب ان امت سے فرما دیجئے کہ جو میں نے تم پر احسان کیا، تم جہنمی تھے، جنتی بنایا. تم بھیڑے بکریاں چلانے والے تھے، سلطنت چلانے والا بنایا. تمہیں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے، تمہیں بیٹیوں کی عزت کرنا سکھایا، ان کی قدر کرنا سکھایا. تمہیں بتایا گیا کہ بیٹیاں ہوتی کیا ہے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہ سب احسانات، تم جانور تھے، تمہیں انسان بنایا. اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا. تم لعنت اللہ تھے، تمہیں رضی اللہ بنایا. احسان نہیں چاہیے. میرا اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، میرا اللہ فرماتا ہے ان احسانات کے مجھے تم سے کوئی عذر نہیں چاہیے، صرف یہ کہ میری اہل بیت سے مودت رکھنا. کچھ نہیں مانگا رسول اللہ نے، مودت مانگی. نہ مال، نہ زر، نہ دولت، نہ بیویاں، نہ بچے، کچھ نہیں مانگا. نہ فوج مانگی، اگر مانگی تو اہل بیت سے مودت مانگی. کیا دیا امت نے؟ دھوکہ، تلواریں، بھالے، زہر. دینا تو چادر چاہیے تھی، بدبختوں نے کلمہ پڑھ کے آل محمد کے سروں سے چادریں چھین لی. یہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، اور آج انہی لوگوں کی طرفداری کی جاتی ہے. آج انہی کو بڑے بڑے نام دیے جاتے ہیں، آج انہی کو بڑے بڑے نام، بڑے بڑے پرچے پبلک بلا کے امت کو گمراہ کرنے کے لیے انہیں اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے. کوئی بندہ اٹھ کے سوال کرنے والا نہیں کہ مولانا صاحب یہ جب بکواس کر رہے ہو کبھی یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اہل بیت پہ ظلم و ستم کیا ہوا؟ محرم کے اندر عشرہ پڑھنے آتے ہیں، بکواس کر کے جاتے ہیں، رٹی رٹائی 10 15 20 30 سالوں کی پرانی رٹی رٹائی تقریریں بس وہی چل رہی ہے. نہ کوئی حقیقت کی بات کرتے ہیں، نہ کوئی معرفت کی بات کرتے ہیں. جو چلتا ہے چلنے دو. حقیقت کسی کو نہ پہنچانے کا کوئی شوق ہے، نہ کسی کو سننے کا ذوق ہے. اگر کوئی حق بات بتائے آگے سے کہتے خارجی ہو گیا، یہ گمراہ ہو گیا، اس کی باتیں نہ سننا. تو کس نے تم سے کہا کہ تم آل محمد کی باتیں سنو؟ جہنم میں جاؤ. آل محمد کی مودت دل میں بسانے کے لیے ایک تو سب سے پہلے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. ایسے ہی نہیں ملتا آل محمد کا ساتھ، ایسے ہی آل محمد کی مودت نہیں ملتی. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرواتا رہا معاویہ، اور آگے سے بندہ کہتا رضی اللہ.
تو ایسے قاتلان اہل بیت کے ہلوانے والے رضی اللہ پہ بھی اللہ کی بے شمار لعنت ہے، اور انہیں رضی اللہ کہنے والوں پر بھی اللہ کی بے شمار لعنت ہے۔